الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہدایہ شریف جلد اول۔ آج انشاءاللہ ہم فصل فی البئر، کنویں کے حوالے سے جو طہارت کے مسائل ہیں، باقی کے مسائل ہیں، ان کو پڑھیں گے۔ کنواں کن چیزوں کے گرنے سے ناپاک ہوتا ہے اور کس کس صورت میں کتنا کتنا پانی نکالنے سے یا پورا کنواں خالی کر دینے سے کنویں کے پاک ہو جانے کا حکم لگتا ہے۔ اذا وقعت فی البئر نجاست، جب کنویں میں گر گئی نجاست، نزیحت، پانی نکالا جائے گا، وکانا نزیحا ما فیہا من الماء، اور کنویں میں جو پانی تھا، ما فیہا جو تھا، من الماء پانی سے، نزیحا نکال لیا گیا، طہارتن، کیا ہے یہ؟ طہارا، تو نے طہارتن ہے، ہاں جی، طہارتن پڑھیں گے، طہارتن پڑھیں گے۔ چلیں، طہارتن صحیح ہے، کانا کی خبر ہے۔ نکال لیا گیا جو کچھ کنویں میں تھا، من المائی پانی سے، طہارتن تو یہ طہارت ہوگی، لہا کنویں کے لیے، بھی اجماعی سلفی اسلاف کے اجماع کے مطابق۔ مسائل البئر مبنیۃ علی اتباع الآثار دون القیاس، کنویں کے مسائل مبنی ہیں منقولات پر، آثار پر، جو منقول حدیثیں ہیں یا علماء کے قول ہیں، انہی کے مطابق کنویں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں، قیاسی نہیں ہیں۔ صحیح ہے، قیاسی نہیں ہے۔ آپ نے بولا یار چوہا گرنے سے اتنے ڈول نکالے جاتے ہیں، تو اب بلی کا بچہ اگر چوہے کے برابر ہے، چھوٹا سا ہے، تو اس کے گرنے پر بھی اتنے ڈول نکال لیں گے، تو قیاس کے ذریعے نہیں چلے گا۔ جو جس حوالے سے جو چیز بیان کی گئی ہے وہ اسی طرح ہوگی۔ صحیح ہے، کلیئر؟ بھائی کسی ایک کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی سمجھ میں آ رہی۔ جواب کوئی بھی نہیں دیتا۔ جب آپ سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو ایک ہلکا سا میسج کر دیا کریں، ہاں یا نہ یا جی یا جو بھی آپ کی سمجھ آتا ہے۔ اس سائٹ میں میسج بار کھلی ہوئی ہے، آپ کا میسج نظر آ جائے گا اگر آپ میسج کریں گے۔ سناٹے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ سن نہیں رہے ہیں یا پھر میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو۔ چلیں، ان وقات فیہا، اگر کنویں میں گری، بعرتن او بعرتان، ایک لید یا دو لید، من بعر الابل او الغنم، اونٹ کی ایک مینگنی یا دو مینگنیاں، اونٹ کی مینگنیوں سے یا بکری کی مینگنیوں سے، لم تفسد الماء، تو پانی خراب نہیں ہوگا، استحسانن، یہ حکم استحسان کے طور پر ہے۔ اب استحسان آتا ہے قیاس کے مقابلے میں، صحیح ہے، یہ بات آپ نے اصول فقہ میں پڑھی ہوگی۔ استاد صاحب لکھ دیا کریں نا۔ چلیں، صحیح ہے۔ استحسان عام طور پہ کسی قول، کسی حدیث پر مشتمل ہوتا ہے، اور قیاس جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ
استخراج ہوتا ہے سوچ کے ذریعے، اس کو ترتیب دیا جاتا ہے. تو عام طور پہ استحسان اس سوچ کے مقابلے میں آتا ہے، اور جنرلی استحسان جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی منقول کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. منقول جو ہے کوئی اجماع بھی ہو سکتا ہے، کوئی حدیث بھی ہو سکتی ہے. بہرحال یہاں قیاس کیا بنتا تھا؟ کیونکہ استحسان کا ہے تو لہذا وہ قیاس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ استحسان ہم نے کیوں کہا. یہاں کوئی قیاس بھی تھا. قیاس یہ تھا کہ ان تفسدہ لوقوع النجاست فی الماء القلیل. قیاس یہ تھا کہ تفسدہ کہ یہ نجاست جو ہے پانی کو فاسد کر دیتی. نجاست کے تھوڑے پانی میں واقع ہونے کی وجہ سے وجہ الاستحسانی، استحسان کی دلیل کیا ہے، استحسان کی وجہ کیا ہے؟ ان آبار الفلواتی لیست لہا رؤوس حاجزۃ. استحسان یہ ہے کہ جو جنگلوں وغیرہ کے کنویں ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ، ڈھکن نہیں ہوتا. والمواشی تبعرو حولہا، اور مویشی جو ہوتے ہیں وہ اس پہ پانی پینے آتے ہیں تو وہ اس کے ارد گرد ہی مینگنیاں لید وغیرہ کرتے ہیں. فَتَلْقِيَ الرِّيحُ فِيهَا، تو ان مقامات میں ہوائیں ان مینگنیوں پر چلتی ہیں، ان لید پر چلتی ہیں. فَجَعَلَ الْقَلِيلُ عَفْوًا، تو تھوڑے کو معاف کر دیا گیا. لِلضَّرُورَةِ، ضرورت کی وجہ سے. اب یہاں پہ استحسان کی بنیاد کیا ہے؟ ضرورت. صحیح ہے، وہ جو اسباب ستہ گنائے جاتے ہیں تو وہ یہاں پہ وجہ ہے کہ یہاں ضرورت ہے. ویسے ہی جنگلات وغیرہ میں پانی کی پرابلم ہوتی ہے، جو مسافر گزر رہے ہوتے ہیں، جو وہاں سے جانے والے ہوتے ہیں، ان کو پانی نہیں مل پا رہا ہوتا. اب اگر ہم اس وجہ سے کہ جہاں اس پانی کی حفاظت کا کوئی انتظام جنرلی کیا ہی نہیں جاتا ہے، عمومی طور پہ کیا ہی نہیں جاتا ہے، اس وجہ سے اس پانی کو خراب قرار دے دیں، نجس قرار دے دیں، تو یہ حرج میں ڈالنے والی چیز ہو جائے گی، لوگوں کو مزید پریشان کرنے والی چیز ہو جائے گی. ولا ضرورت فی الکثیر. اب آپ بولیں گے جی اگر بہت زیادہ اس کے اندر مہنگیاں چلی گئیں تو پھر بھی اجازت مل جانی چاہیے. پرابلم تو اب بھی ہے، جنگل کا کنواں ہے، اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نجاست میں ضرورت ثابت نہیں ہوتی. وہوا ما یستکثر، اب زیادہ کسے کہیں گے؟ زائد نجاست کسے کہیں گے؟ اس کی وضاحت کریں. ہوا ما یستکثر روح الناظر الیہ، زیادہ وہ ہوتی ہے جسے دیکھنے والا زیادہ سمجھے. صحیح ہے، جب آپ کنویں میں جھانکے تو آپ کو لگے یار اس میں تو نجاست بہت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہوگا زیادہ ہے. اور اگر آپ کو لگے یار تھوڑی سی ہے کوئی بات نہیں، تو اس کا مطلب ہے تھوڑی سی ہے. تو یعنی مطلب فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ دیکھنے والے نے. صحیح ہے. جی استاد جی صاحب. صحیح. دیکھنے والے نے خود فیصلہ کرنا ہے، خود اندازہ لگانا ہے کہ میں اسے کثیر سمجھوں قلیل سمجھوں، نجس سمجھوں اس پانی کو یا پاک سمجھوں. صحیح ہے. مفتی صاحب نے کوئی یہاں پہ آپ کو زاویہ نہیں دیا کہ جی آپ مینگنیاں گننا شروع کر دیں اس میں 10 مینگنیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے قلیل ہے، اور 15-16 ہو گئی تو کثیر ہے. ظاہر ہے یہ مزید ایک
حرج سے بڑھ کے حرج ہو جائے گا. تو انہوں نے آپ کو رعایت دے دی، آپ کو آسانی دے دی کہ خود ہی چیک کرو، خود ہی اندازہ لگاؤ، دل میں بات آئے کہ یہ زیادہ ہے تو زیادہ ہے، کم ہے تو کم ہے. اچھا جی، فی المروی ان ابی حنیفہ تھا. یہ جو کثیر کی ہم نے بات کی ہے کہ کثیر اس کو کہیں گے جس کو دیکھنے والا کثیر کہے. یہ بات مروی ہے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے، وعلیہ الاعتماد، اسی پر اعتماد ہے، اسی پر مفتیان کرام نے بھروسہ کیا ہے، اسی قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے. ولا فرق بین الرطب والیابس والصحیح والمنکسر والروث والخصاء والبعر. اب یہ انہوں نے جو جانوروں کی گندگی ہوتی ہے اس کے مختلف جو صورتیں ہوتی ہیں وہ ساری بیان کر دیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تازی ہو، سوکھی ہوئی ہو، صحیح کنڈیشن میں ہو، یا ٹوٹی پھوٹی ہو، یا پھر جو ہے وہ لید ہو، یا گوبر ہو، یا مینگنیا ہو. صحیح ہے. صحیح ہے جی. جی جی صحیح. چلے، لأن ضرورت تشمل الکل، کیونکہ ضرورت کی وجہ سے اجازت دی تھی علماء نے، اور ضرورت جو ہے وہ ان سب کو شامل ہے. وفی شاتن تبعرو فی المحلب بعرتن او بعرتین. چلیں ایک اور اجازت دے دی صاحب ہدایہ نے. کنویں کی بات چل رہی تھی تو کنویں کی بات کرتے کرتے ایک اور مزید آپ کو رعایت دے دی کہ بکریوں کے معاملے میں جو دوہا ہوا دودھ ہوتا ہے، جو ان کا دودھ دوہیا جاتا ہے، اس کے اندر اگر ایک یا دو مینگنی آ جاتی ہیں تو اس کی بھی چھوٹ ہے. فی شاتن تبارو، بکری کے معاملے میں جو مینگنی کر دیتی ہے، فی محلبی، دوئے ہوئے دودھ میں، بیعرتن، اکا دکا مینگنیا. قالو، علماء نے فرمایا، یرمل بیعرتا، مینگنی کو نکال کے دودھ سے پھینک دیں گے، ویشربو لبنا، اور دودھ کو پی لیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو پیچھے آئی تھی، لمکانی ضرورتی، ضرورت کی وجہ سے دودھ اسی سے لینا ہے. صحیح ہے. 2 نمبر طریقے سے پاؤڈر سے دودھ بنا لیں گے، جعلی دودھ بنا لیں گے، اس سے تو کام نہیں چلیں گے نا ہر جگہ. تو دودھ اسی سے لینا ہے، بکری سے. اب اگر ذرا سے بھی اس میں کوئی آمیزش ہوتی ہے اور اس کو پھینک دیا جائے تو پھر مشکل میں پڑ جائیں گے، حرج میں پڑ جائیں گے. تو یہاں بھی ضرورت کی وجہ سے رعایت مل گئی. لا یفل کلیلو فل اینائی. اب آپ بولیں گے چلو بالٹی میں دودھ نکال رہے تھے نا، وہ جو گوالا تھا، بالٹی چھوٹی سی ہوتی ہے. صحیح ہے. بکری کے نیچے جو بالٹی رکھیں گے وہ چھوٹی سی ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ جی جی. پورا ڈرم تو نہیں رکھ دیں گے نا بکری کے نیچے، وہ آئے گا ہی نہیں بکری کے نیچے. چھوٹی سی بالٹی دائرے رکھیں گے. تو فرما رہے کہ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یار وہ چھوٹی سی بالٹی تھی، اس میں ایک مینگنی، 2 مینگنیاں گری، تو امام صاحب ہدایت نے فرمایا کہ صحیح ہے، اس کو پھینک دیں، دودھ پی لیں. تو پھر گھر میں جو دیگچی تھی جس میں 3 کلو 4 کلو دودھ ابل رہا تھا، اس میں اگر تھوڑی سی کوئی گر گئی گندگی تو پھر وہ بھی معاف ہوتی ہوگی. یہ خیال آ سکتا ہے نا کسی کے ذہن میں. تو اس کی انہوں نے نفی کر دی. لا یافل کلیلو فل انائی، برتن میں تھوڑی سی گندگی، تھوڑی سی نجاست معاف نہیں ہوتی. علا ما کیلا، اس پر
جو علماء کی طرف سے بات کی گئی ہے لعدم ضرورت، یہاں ضرورت نہیں ہے، برتنوں کو ڈھکا جاتا ہے. صحیح ہے، برتنوں کو عمومی طور پہ سمجھدار لوگ ڈھک کے رکھتے ہیں. صحیح ہے جی. جی سر. سمجھدار لوگ جواب بھی دیتے ہیں جب استاد صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں. چلیں. وعن ابی حنیفہ انہ کل بیری فی حق البعرتی والبعرتین. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ یہ جو برتن ہے جس میں صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اس میں اجازت نہیں ملے گی، تو یہ جو برتن ہے یہ کنویں کی طرح ہے. کس معاملے میں؟ ایک یا دو بینگنیوں کے حق میں. اس میں اگر تھوڑی بہت نجاست آ جاتی ہے تو اس سے دودھ ناپاک نہیں ہوگا. یہ امام اعظم کا ایک قول ہے. صحیح ہے، تو اس پہ بہرحال فتویٰ نہیں ہے، انہوں نے اس کو بیان کر دیا، لیکن اس سے پہلے وہ بتا چکے ہیں کہ جو معتبر قول ہے. اچھا جی. فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خَرْءُ الْحَمَامِ وَالْعُصْفُورِ لَا يُفْسِدُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ. اگر کنویں میں کبوتر کی بیٹ یا چڑیا کی بیٹ گری تو یہ کنویں کو فاسد نہیں کرے گی.